خطبہ نہیں سن دے ان احسن الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب۔ اب اس سے پوچھ لو اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ وہ جس نے یہ حدیث قرآن نازل فرمایا۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، بے شمار اور آیتیں۔ قرآن کا نام کیا ہے؟ بول نہیں تیری ریس، قرآن کا نام؟ چلو ایک نمبر والی مچا رکھنا تاکہ منو پتہ لگے تسی میرے نال ہو۔ قرآن کا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ۔ اور سرور کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان، وہ بھی حدیث۔ یہ حدیث وحی منزل من اللہ، اور اس نے شروع میں کہا مجھے پڑھنے والے میرے قاری مجھے کھول، بسم اللہ پڑھ، پہلی سورت فاتحہ سے آگے بڑھ، پہلے میرے ساتھ وعدہ کر، اس پہ ایمان لا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آگے پھر بڑھنا، آگے پھر پڑھنا، پہلے ایمان پکا کر کہ یہ کتاب وہ ہے جس کتاب میں شک ہے، جس میں شک ہے۔ اگر پاکے تے تینوں نہیں شک کے تے پھر پڑھ، تے جے ذرہ بھی شک کے تے پیچھے ہٹ، مت پڑھ۔ لا ریب فی، اس کتاب کے اتارنے والے کی قسم ہے جس طرح یہ کتاب برحق لا ریب بے عیب، اسی طرح سرور کونین علیہ السلام کے ارشادات عالیہ، امر پیمبر، حکم پیمبر، حدیث پیمبر صلوات اللہ علیہ منزل من اللہ ہے، لا ریب ہے، بے عیب ہے، برحق ہے اور بلا شک ہے۔ قرآن بھی وحی اور حدیث بھی وحی، میں کوئی شک ہوتا؟ حضرات میں ادب سے اب دعوت دینا چاہتا ہوں فائدہ اٹھا کر آج کی محفل سے، کہ یہ قرآن کی محفل ہے۔ قرآن کی روح کیا ہے وہ بھی اماں جی سے کہہ کے میں آگے بڑھوں۔ اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، ہاں دعا دے دی رضی اللہ تعالی عنہا، ماں جی سے ان کا عزیز تھا، اس نے کہا اماں جی حضور کی سیرت تو بتاؤ، زندگی تو بتاؤ، ہم بھی اس کے مطابق ڈھالیں ذرا۔ تو ماں نے جواب دینے کی بجائے فرما الستا تقرأ القرآن، تو قرآن نہیں پڑھتا؟ اب سن لو بات پھر قرآن پہ آ رہی ہے، قرآن نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا جی مسلمان ہو قرآن نہ پڑھے یہ کیسے ممکن ہے؟ مسلمان ہو اور قرآن نہ پڑھے یہ کیسے؟ عادت بنا لو، عادت بنا لو، سادہ ہی پڑھتے ہو تو کم از کم رمضان میں نہیں سال بعد پڑھنا، سال میں کم از کم 2 مرتبہ تو مکمل کرنے چاہیے نا۔ ویسے تو بہت زیادہ پڑھنا چاہیے، بہت زیادہ پڑھنا چاہیے، اتنی عادت تو عام بندے کی ہونی چاہیے، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھے۔ میں تو یہ بھی کہوں گا پڑھا لکھا زمانہ ہے، آپ نہیں تو بچے کو بلاؤ، ترجمے والا قرآن گھر میں رکھو، ماں بہن بیٹے سارے جمع ہو جاؤ، 2 آیتیں قرآن کی پڑھے، 7 ترجمہ پڑھے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا اور انشاءاللہ فائدہ بے پناہ ہوگا۔ حضرات ذی وقار، ماں جی نے کہا قرآن نہیں پڑھا تو نے؟ اس نے کہا جی کیسے ممکن ہے مومن ہو اور قرآن نہ پڑھے؟ تو ماں جی نے فرمایا جو تو پوچھ رہا میرے نبی کی زندگی، تو قرآن جس قسم کا انسان چاہتا ہے وہ میرا شوہر نامدار ہے۔ بات میری سمجھے، قرآن جیسا انسان چاہتا ہے وہ میرا شوہر نامدار ہے۔ قرآن جس طرح کا کردار مانگتا ہے وہ میرے پیمبر میں ہے۔ قرآن جس طرح کا انسان چاہتا ہے وہ میرا پیمبر ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہوں، ماں جی کہنا چاہتی ہیں لوگوں، قرآن جو تم مسجد میں پڑھ رہے ہو، ایک یہ قرآن آسمان سے اترنے والا، ایک قرآن جو مکہ معظمہ کی گلیوں میں اور مدینہ طیبہ کی گلیوں میں چلتا ہوا قرآن، قرآن کی تفسیر، قرآن کی تعبیر، قرآن کی تشریح، وہ قرآن ہے آمنہ کا در یتیم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کانا خلقہ القرآن،
آپ کا اخلاق قرآن ہے۔ حضرات بات لمبی ہو جائے گی، کہنا یہ چاہتا ہوں، آئیے توجہ فرمائیے، توحید اور سنت بہت بڑی نعمت ہے، حدیث بہت بڑی نعمت ہے۔ میں اس موضوع کو چھیڑ نہیں رہا زیادہ، اتنا ہی کہوں، ایک دن سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ، میں تا ہوڑی پڑھا سی پتہ لگے توڑا کرانٹ ودے آگے کٹیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے، میری تمنا ہے، میرا شوق ہے صحابہ کو میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ غور سے سننا، میرا شوق ہے، میری تمنا میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ صحابہ نے کہا اللہ صلاح خویک، پیارے ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں، تم تو میرے مصاحب ہو، ساتھی ہو، جان نثار ہو، وفادار ہو، ساتھ تمہیں میرا نصیب ہے۔ میرے بھائی تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور مجھ پہ ایمان لائے۔ حضرات وہ خوش نصیب ہم ہیں قیامت تک کے لیے جنہوں نے دیکھا بھی نہیں۔ کتنا بڑا اعزاز دیا پیغمبر نے، اور اس پیغمبر کے دل میں امت کا درد کتنا ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، ایک رات میرے گھر میں حضور کی باری تھی، میں سو گئی، میں جب دیر جاگی دیکھا حضور سجدے میں، میں پھر سو گئی، اٹھی تو حضور سجدے میں، تیسری بار اٹھی حضور سجدے میں پریشان ہو گئی کہیں روح مبارک پرواز نہ کر گئی ہو۔ میں نے لیٹ کے آقا کونین کے پاؤں کے انگوٹھے کو ہلایا، دل کو تسلی ہوئی خیر ہے، مگر اندر سے، زبان سے، سینے سے آواز رونے کراہنے کی ایسے آ رہی تھی جیسے ہنڈیا ابلی ہوئی تو ابلنے کی آواز آتی ہے۔ میں غم زدہ ہوئی، فکر مند ہوئی، پریشان ہوئی۔ کیا غم میں جو رات سونے کے موقع پہ کائنات آرام کر رہی ہے، کائنات کا امام آہیں بھر بھر کے کچھ مانگ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے؟ میں دیکھوں تو صحیح۔ ماں جی فرماتی چھوٹا سا تو حجرہ تھا، میں لیٹی، میں نے کان لگا کے سنا تو کائنات کے امام رات کی تاریکی میں تہجد میں رب سے کہہ رہے رب امتی رب امتی رب امتی، اللہ میری امت کو معاف کر دے، اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ حضرات وہ پیغمبر صلوات اللہ علیہ جس کے دل میں امت کا اتنا درد ہے، آپ نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا کا موقع دیا۔ ویسے تو نبی کی دعا اللہ مانتا ہی ہے نا، ایک اسپیشل دعا، کہیں مشکل آ جائے مانگو ہر صورت مانوں گا۔ آپ نے فرمایا ہر نبی نے وہ دعا دنیا میں استعمال کر لی، امتیوں میں نے چھپا چھپا کے سنبھال کے دعا رکھی ہے تاکہ کل حشر کے دن میں امت کی سفارش کے لیے منوا لوں۔ حضرات وہ پیغمبر صلوات اللہ علیہ جس کی طرف ہم بلاتے ہیں، وہ اتنا رحیم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جس کے دل میں امت کا بے پناہ درد ہے۔ آپ فرماتے ہیں جتنی تکلیف مجھے دی گئی دنیا میں کسی کو نہیں دی گئی، اس لیے کہ میری جسمانی تکلیف بھی تھی، میرے کسی صحابی کو تکلیف پہنچتی تو میرا دل بہت دکھتا تھا، میں اپنی تکلیف محسوس کرتا تھا، اسی لیے میں کہتا تھا صدیق جاؤ، بلال کی آہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، ظالم امیہ بڑا ظلم کر رہا ہے، اسے لے لو خرید لو۔ جناب صدیق کہتے ہیں امیہ کم بخت باز آپ کیوں مارتا ہے؟ لڑکے ہیں، پاؤں میں رسی ڈالی ہوئی ہے، مکہ مکرمہ ہے، دوپہر کی گرمی ہے، گرم پتھروں پہ گھسیٹ رہے ہیں، اور بلال ہے توحید کے نغمے گائے جا رہا ہے، احد احد اللہ احد 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 اللہ احد۔ حضرات ذی وقار سرور کونین صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں جاؤ اس کی جان چھڑواؤ۔ حضرات ذی وقار میں اس موقع پہ قرآن کی محفل میں ان معصوم بچوں کے اس اعزاز کے موقع پہ آپ کو، آپ کے ذریعے پورے علاقے کو، پوری امت کو، پوری قوم کو دعوت دینا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے تعصب کی اینک توڑ کر، تعصب کو چھوڑ کر
آؤ میری دعوت پہ ذرا غور کرو، میں کیا کہتا ہوں، کیا کس طرح بلاتا ہوں۔ کونین کا رب گواہ میرے دل میں وہ درد ہے، چونکہ میں نے صاحب درد پیغمبر کو نبی بنایا، اس کو ہادی اور مرشد بنایا۔ میرے دل میں وہی درد آقا فرماتے تھے جب طائف کے پہاڑوں میں لوگوں نے ظلم کیا، پتھراؤ کیا، پیشانی سے خون بہا، پاؤں تک پہنچا، ملک الجبال پہاڑوں والا فرشتہ آیا، کہا پیارے ان شئتا، اگر آپ چاہیں اجازت دے دیں، رب نے مجھے بھیجا، اجازت آپ کی ضروری ہے، میں دونوں پہاڑوں کو ملا کر طائف والوں کو پیس کے رکھ دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں ان کی ہلاکت اور بربادی نہیں چاہتا، میں تو انہیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں۔ یہ نہیں تو ان کی نسلیں اسلام لے آئیں گی۔ توحید کی طرف بلاتے ہیں کہ گردن کٹ جائے گوارا ہے، رب کے علاوہ کسی در پہ جھکے گوارا نہیں۔ ایک کی مثال دے کے اگلے حصے میں بڑھوں، پھر دو چار باتیں جماعتی کر کے میں اجازت لوں، وقت بہت ہو گیا، میں زیادہ ٹائم آپ کا لینا نہیں چاہ رہا تھا۔ حضرات، روم کے بادشاہ نے ایک صحابی کو گرفتار کر لیا اور پکڑ کے کہنے لگا کلمہ چھوڑ دے، نبی چھوڑ دے۔ یاد رکھو، اللہ کی توحید کا رنگ اور حضور کی محبت کا رنگ دنیا میں سب سے پکا یہ اتر نہیں سکتا۔ اللہ ہمیں نصیب کر دے، اللہ ہمیں نصیب کر دے، اللہ ہمیں نصیب کر دے۔ حضرات، اس نے کہا آدھی بادشاہی بھی دوں گا، سپر پاور تھا، شہزادی کا رشتہ بھی دیتا ہوں، صرف کلمہ چھوڑ دے، نبی چھوڑ دے۔ ایک لمحہ نہیں سوچا، کہا بادشاہ تجھے بھول لگ گئی، یہ کلمہ تو بہت مہنگا ہے، کلمہ تو بڑا قیمتی ہے۔ کعبہ کا رب گواہ، اگر ساری دنیا کی بادشاہی بھی مل جائے تو میں کلمہ طیبہ کے لا کے اوپر اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ اسے ٹھکرانا دیتا ہوں۔ تو آدھی بادشاہی کی بات کر رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا اس طرح نہیں مانتے تو قیدی ایک پکڑا، تیل گرم کیا، کڑھائی میں آگ بنایا، قیدی کو اس میں ڈالا اور بھون کے رکھ دیا۔ کہا پھر اس طرح مانو گے؟ مسکرایا، کہنے لگا تمہیں بھول لگ گئی، تم نے ہمیں جانا پہچانا ہی نہیں ہے، مجھ پہ ہر رنگ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، میرے اندر محمدی خوشبو، محمدی رنگ، کلمہ میرے لوہاں وچ رچ گیا جے میں دودھ وچ کھنڈ ملا، یہ تو نہیں نکل سکتا۔ تمہیں بھول لگ گئی بادشاہ؟ زندگی یہ تو موت کی امانت ہے، اگر یہ موت کلمہ طیبہ کے تحفظ میں، کلمہ طیبہ کی بقا میں، محمد مصطفیٰ کی وفا میں موت آ جائے تو اس سے بہتر موت کون سی ہے؟ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ حضرات آگے آئیے، دوسری طرف کہنا چاہ رہا تھا، حضرات اس پیغمبر جیسا کائنات میں نہ آیا، نہ آئے گا، نہ رب نے بنایا، نہ رب بنائے گا۔ احترام سب کا، صحابہ، آئمہ، فقہا، محدثین، مفسرین، سارے قابل احترام، بے پناہ احترام کرتا ہوں اور جانتا ہوں۔ سامنے میرے نام ہے میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ، بر صغیر کے سب سے بڑے استاد۔ لوگوں، باشعور لوگوں، غیور لوگوں، حیران رہ جاؤ گے، سید صاحب پورے بر صغیر ہندوستان کے اونچے استاد تھے۔ سیکنڈ ٹائم پہ دلی ریلوے اسٹیشن پر منظوری لے کر کلی کی ڈیوٹی دیتے تھے۔ جماعت کو پتہ چل گیا، انہوں نے میٹنگ کر لی، شاہ جی ساڑی نک نہ وڈاؤ، تنخواہ اور لے لو۔ کہا کام سے کام رکھو، سبق میں فرق، میرے بچوں کی تربیت میں فرق، کسی وقت میں فرق، کوئی تبدیلی تو بتاؤ، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اس میں تم مداخلت مت کرو۔ اور منظر عجیب ہوا، ایک بہت بڑا عالم بنا، اس نے لکھا میں آیا پڑھنے کے لیے، میں دلی ریلوے اسٹیشن پہ اترا، میں نے کلیوں پہ نگاہ دوڑائی، ایک کلی بابا، بہت روشن چہرہ، سفید داڑھی، سفید رنگ، چہرے پہ نور۔ میں نے کہا بابا جی میں نے سید نذیر حسین کے مدرسے جان کا بیٹا لے جاؤں گا۔ بابا جی کتنے پیسے لوگے؟ پتر جیڑے دیں گا للانگا۔
کہتا مجھے وہم بابا زیادہ ہی نہ مانگ لے جا کے. بابا پھر بھی طے کر لو. نہیں پتر طے کرنے دی لوڑ نہیں, جو دو گے میں لے لوں گا. بستر اٹھایا سید نذیر حسین محدث دہلوی نے, طالب علم کا, اور جس پہ حافظ صاحب زور دے رہے, ان طلباء کے پاؤں میں آسمان کے نورانی فرشتے پر بچھاتے ہیں. بستر اٹھایا طالب علم شاگرد کا, سر پہ کلی بابا اور دنیا کا چوٹی کا شیخ الحدیث. جا کے مدرسے کے گیٹ پہ اتارا. استاد جی کنے پیسے؟ پتر بس دعا کر دی بابے واسطے, دعا کر دینا یہی تیرے پیسے. طالب علم اور کی لبے پلا, بڑا خوش ہوا. کہتا کچھ دنوں کے بعد میں نے دیکھا جو ہمارا بڑا استاد ہے نا شیخ الحدیث رئیس, وہ بابا کلی والا, اس جیسا رنگ ڈھنگ چہرہ مورا وہی ہے, وعدہ کیا ہوا ہے. میں چلا گیا بڑے ادب سے, میں بیٹھا دو زانو ہو کے. استاد جی جو کلی بابا میرا سامان لایا تھا نا بالکل آپ سے شکل ملتی تھی ماشاءاللہ. اس نے میرے سے ایک وعدہ لیا تھا کہ میرے لیے دعا کرنا. استاد جی آپ سے بہتر نیک کون ہوگا, اس بابے کے لیے دعا کر دو, اللہ اس پہ رحم فرمائے. اس نے دین کے طالب علم سے کرایہ نہیں لیا تھا. استاد فرمائے لگے بیٹا ٹھیک ہے میں بھی کروں گا, لیکن تو نے وعدہ یاد ہی رکھنا ہے, یعنی دعا کرتے رہنا ہے. بتایا نہیں کہ بیٹا میں ہی تھا وہ حضرات ذی وقار, یہی وہ شیخ تھے جب قریب ہمارے غزنی میں سید عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ, بڑی بھاری گدی, بہت بھاری گدی, ہزاروں کی تعداد میں, مبالغہ نہیں لاکھوں تک ہوں گے ان کے مرید. ایک دن بخاری شریف پڑھتے پڑھتے دیکھا رب جب چاہے سینہ منور کر دے, حضور کی محبت اندر ہو تو جاگ پڑتی ہے. اور یہی میرا منہج, یہی میرا نسب العین, یہی میرا پیغام ہے. توحید کے بعد حب رسول میرا شعار, حب رسول میرا پیغام ہے. حضرات ذی وقار, اللہ اکبر. سید صاحب نے رفع الیدین کی. مولویوں نے جا کے بادشاہ سے کہا کہ سید عبداللہ اس طرح ہاتھ ہلاتا ہے, یہ ہاتھ ہلانے والے انگریزوں کے بھی خلاف, کرسی والوں کو بھی خطرہ ہوتا ہے ان سے. انگریز کے خلاف تھے نا یہ لوگ, انہوں نے تو سانو وہابی آکھیا, باغی وہابی. بلاؤ بادشاہوں کو اپنی کرسی کی فکر ہوتی ہے نا, کرمان نو اور کوئی شاہ نہیں چاہی دی, ہورا نو ہوری دی, انہیں نو ڈگوری دی, یہ اپنی فکر رکھتے ہیں. اس نے آ کے بلا کے کہا شاہ جی آپ کا بڑا ادب, بڑا احترام, بڑا نام, بڑا مقام, بڑی عظمت, بڑی رفت ہے. پتا چلا اس طرح ہاتھ ہلانے شروع کر دیے نماز میں. کہا ہاتھ نہیں ہلاتا, حضور کی محبت جگاتا ہوں. لفظ میرے سنے گا, ہاتھ نہیں ہلاتا حضور کی محبت جگاتا ہوں, محبت میں کر رہا ہوں. اس نے کہا میں باتیں نہیں سننا چاہتا, دو باتیں ہیں, یا رفع الیدین چھوڑ دے یا میرا ملک چھوڑ دے, بس دیٹس آل. ایک لمحہ بھی سوچا نہیں. کہا بادشاہ رفع الیدین تو میں پاک محبوب کی محبت میں کر رہا ہوں, حضور کی محبت کے بغیر تو میرا سینہ ایمان سے فارغ ہو جائے گا, یہ تو میں چھوڑ نہیں سکتا. رہی بات تیرے ملک کی, میرا ایمان ہے ہر ملک ماس کے ملک خدائے ماس. جو ملک جہاں جاؤں گا میرے رب کا ملک, میرے رب کا ملک میرا ملک ہوگا. وہاں سے نکلے. سید صاحب کو خواب میں حضور کا دیدار ہوا. آقا نے فرمایا نذیر حسین میرا پروانہ میری محبت میں ملک چھوڑ کے آ رہا ہے, آگے بڑھ اسے قبول کر. سید عبداللہ غزنوی نے دو زانو بیٹھ کر سید نذیر حسین سے مسلم اور بخاری باقاعدہ پڑھی سبقن. سید صاحب فرمایا کرتے تھے نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کہ سید عبداللہ غزنوی نے حدیث تو مجھ سے پڑھی ہے, نماز پڑھنی مجھے سکھا گیا ہے. نماز اس طرح پڑھتے دنیا جہان سے بے کٹ کر, بلکہ ایک دلی کے اندر انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی. ایک نماز جنازہ پہ 500 لوگوں نے اہل حدیث ہونے کا اعلان کر دیا تھا. حضرات وہی منہج, وہی نسب العین,
وہی پیغام ہے مرکزی جمعیت اہل الحدیث کا، بنیادی طور پہ وہی شعبہ ہمارا تبلیغ، حضور کی محبت، حضور سے وفا، آپ کا پیغام کریا کریا، بستی بستی، گھر گھر، ہر دل کے دروازے پہ دستک دے کے حب رسول کی خوشبو پہنچانی، یہ مشن ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث کا۔ باقی شعبے رفائی ہیں، امت کے کام آنا سنت رسول ہے، ساری باتیں باقی کرتے ہیں، لیکن اثر روح یہی ہے کہ قرآن کی تعلیم اور حدیث کی تعلیم۔ ساتھ میں یہ بھی آپ سے کہنا چاہوں، الحمدللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث نے ایک وہ کام اللہ نے لیا، حضرت سینیٹر پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ اور میرے موجودہ امیر سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم حافظہ اللہ سے، کہ پیغام ٹی وی کے نام پہ بے شمار ممالک میں ایک لمحے میں قرآن و سنت کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ اور یہ میں دھڑلے سے کہہ رہا ہوں، غلط سمجھا لوگوں نے، فرزند اہل حدیث جوڑنے والا ہوتا ہے، فرزند اہل حدیث توڑنے والا نہیں ہوتا، فرزند اہل حدیث حب رسول کی خوشبو بانٹنے والا ہوتا ہے، وہ تنفر اور نفرت کرنے والا نہیں ہوتا، وہ تو خوشخبری دینے والا ہوتا ہے، ڈرانے والا نہیں ہوتا۔ جاؤ چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، پیغام ٹی وی پہ تمام مکاتب فکر کے سکالر کو ہم دعوت دیتے ہیں، آؤ سناؤ پیغام قرآن و سنت کا صاف شفاف، فرقہ بندی سے پاک، قوم کو جوڑنے کا پیغام، امت کو جوڑنے کا پیغام اللہ کے فضل و کرم سے وہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح الحمدللہ جماعت نے اس موقع پہ، اس سے پہلے زلزلے کے موقع پہ، سیلاب کے موقع پہ اور اس موقع پہ سیلاب پہ بھی آپ نے دیکھا بحمدللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث، ہمارے جوان بیٹے اہل حدیث یوتھ فورس نے بساط بر، ہمت بر، اگرچہ ان میں آپ لوگوں کا بھی حصہ تھا، آپ کی سپورٹ تھی۔ جماعتیں یاد رکھیں، میرا عقیدہ ہے، میری سوچ ہے اور میرا ایمان ہے کہ جماعت کی اصل پہچان جماعت کے افراد ہوتے ہیں، یہ روشن چہرے جماعت کی شناخت ہوتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں یہ جماعت کی شناخت ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم نے الحمدللہ اس موقع پہ بھی بھرپور طور پہ کروڑوں میں خدمت کی، بلکہ ہمارے پاس وہ تجربہ کار لڑکے تو نہیں تھے، ہم نے باقاعدہ ہائر کی یہ کشتیاں چلانے والے ملا، اور کشتی اپنی بھی خریدی اور کرائے پہ بھی لے کے ہم نے لوگوں کو ریسکیو کیا۔ یہ فریضہ اس لیے تھا کہ امی خدیجہ رضی اللہ عنہا جب سرور کونین صلوات اللہ علیہ پہلی وحی کے بعد آئے، خوف زدہ تھے، بخار ہو رہا تھا، کہا خدیجہ زملونی دسرونی کمبل دو، مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے پاڑا لگ رہا ہے، مجھے بخار ہو رہا ہے۔ تو آپ نے اس موقع پہ کیا فرمایا تھا؟ ماں جی نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، حضور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تیرے جیسی پاکیزہ شخصیت کو، تیرے جیسی اعلیٰ شخصیت کو، تیرے جیسی صفات کی حامل شخصیت کو اللہ پریشان کرے۔ انک لتصل الرحم، تو ٹوٹوں کو جوڑنے والا، رشتہ داریاں جوڑنے والا، رشتہ داروں کو ملانے والا، رشتہ داروں کو قریب کرنے والا ہے۔ تقری الضیف، تو مہمانوں کی میزبانی کرنے والا ہے۔ ایسا میزبان آج 9 گھروں میں پوچھا، پانی کے علاوہ کچھ نہ تھا، مہمان آیا تھا، آپ نے فرمایا صحابہ کون ہے جو میرے مہمان کو لے جائے میزبانی کرے؟ جو صحابی اٹھے وہ کہتے ہیں مجھے بھی اپنے گھر کی پوزیشن کا پتہ تھا، میں دوڑا دوڑا گھر گیا، قبول کر لیا۔ اپنی بیوی سے کہا کھانے دانے کا کیا حال ہے؟ کہنے لگی 2 بچے ہمارے، بس اتنا کھانا ہے وہ کھا سکیں گے، تیرا بھی فاقہ میرا بھی فاقہ۔ الفاظ سنیں، حب رسول کس قدر جامع جاندار کام ہے۔ صحابی رسول نے کہا اللہ کی بندی، ہمارے گھر میں تو نبی کا مہمان آ رہا ہے، ہمارے گھر میں تو نبی کا مہمان آ رہا ہے۔ اللیہم و نویمیہم، آج بچوں کو تھیپڑ تھیپڑ کے بھوکے سلا دو، کھانا ہم نے نبی کے مہمان کو پیش کرنا ہے۔ عربوں کی ریت تھی، آج بھی ہے، میزبان مہمان کے ساتھ کھاتا تھا، رات کا وقت تھا، سوچا کھانا ایک بندے کا، میں بھی کھاؤں گا، یہ بھوکا رہ جائے گا پیغمبر کا مہمان۔ سبیل کیا سوچی، گھر والی سے کہا جب کھانا میں شروع کروں گا نا، میں کہوں گا دیوے دی بتی تو اونچی کر ذرا،
تو تو نے بجھا دینا، پھر دیا سلائی تلاش کرتے کرتے وقت گزار دینا۔ مہمان کھاتا رہے گا، وہ پنجابی کہ میں چپاکے مارتا رہا، ایسے منہ ہلاتا رہوں گا، مہمان سمجھے گا یہ بھی کھا رہا ہے۔ میرے رب کو اپنے نبی کے پروانے کا یہ انداز اتنا پسند آیا، میرا رب عرش پہ ہنسا۔ اور فجر پہ صحابی گئے، حضور نے فرمایا کیا عمل کیا تو نے، تیرا رب بھی آج بڑا خوش ہے تجھ پہ، اور آسمان پہ اس نے قرآن اتار دیا۔ وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ تو اپنے آپ کو اپنے پیٹ کاٹ کے دوسروں کو دینے والے ہیں۔ حضرات کہا ماں جی نے تو مہمانوں کی میزبانی کرنے والا ہے۔ تکسب المعدوم، جو کما نہیں سکتے تو کما کے بوڑھوں کو کھلانے والا ہے۔ تحمل الکلہ، جو بوجھ نہ اٹھائے پیارے تو ان کا بوجھ اٹھانے والا ہے۔ تو غریبوں کا سہارا اور آسرا ہے، ایسے بندے کو رب بھلا کیسے پریشان کرے گا۔ حضرات وہ پیغمبر اقدس کی سنت سمجھ کر مرکزی جمعیت اہل حدیث علی وجہ البصیرت سنت سمجھ کے ملک بھر میں وہ تمام کام کرنا چاہتی ہے۔ اولین قرآن کی تعلیم اور حدیث کی تعلیم یاد رکھو انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے میں اگلی حاضری میں آپ کو خوشخبری سناؤں گا۔ آج چونکہ ہم نے اس کی بنیاد رکھی ہے، ابھی میں اس کو اناؤنس نہیں کرنا چاہتا۔ ہم وطن عزیز کی نسل نو کی فکر کر رہے ہیں دوسرے حوالے سے۔ قرآن و سنت کی تعلیم تو ہے ہی ہے، انشاءاللہ اعلیٰ تعلیم کا جماعت ایک بہترین بندوبست کرے گی، اور لائق اور قابل کمزور اور ہر طرح کے بچے جو صاحب حیثیت ہیں وہ فیس کے ساتھ، اور جو غریب ہیں ان کو جماعت انشاءاللہ سرپرستی کر کے ہم چاہیں گے نسل نو کی تربیت کریں، جہاں ایم ایس سی کریں، جہاں ڈاکٹر بنے، جہاں انجینئر بنے، وہاں ان کے سینوں میں زیادہ نہیں تو قرآن کا تھوڑا نور ہو اور سرور کونین علیہ السلام کی محبت کا سرور ہو۔ کچھ نصاب ساتھ ایسا اٹیچ کر کے ہم ان تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اگلا مرحلہ بھی ہمارا ہے غرباء کے لیے۔ آج کل ٹیسٹ بیماریوں میں بڑے مشکل ہیں، ایک انشاءاللہ بہت جلد اعلیٰ قسم کی لاہور کے اندر یا کسی مناسب جگہ پہ لیبارٹری کا بھی ہم بندوبست کرنے والے ہیں۔ بہت کام ہے، بہت فکر ہے انشاءاللہ۔ آپ سے میری درخواست ہے، آؤ مل جاؤ، مرکزی جمعیت اہل حدیث کی چھتری کے نیچے آؤ، ہمارے دست و بازو بنو۔ انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں بے لوث صرف رب کی رضا کے لیے آمنہ کے در یتیم کے پرچم کو لہرائیں گے۔ علی وجہ البصیرت کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں وطن عزیز میں بڑے تجربے ہوں گے۔ یا اللہ اس ملک کو اس کا نظریہ کلمہ طیبہ کی حکومت نصیب فرما۔ مقام مسرت ہے، ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں میں اللہ نے وطن عزیز کی فوج کو انڈیا پہ بہت بڑی کامیابی دی، فللہ الحمد، پوری دنیا میں عزت بنی، اور بہت بڑا کام یہ ہوا کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ بھی ہوا۔ اگرچہ یہودی بے اعتبارہ ہے، لیکن چلیے مدت کے بعد بیچاروں کو اپنے گھروں میں آنا تو نصیب ہوا ہے۔ دل بھر پھنس گیا، باتوں باتوں میں سمجھ جائے گا چند اور ملاقاتوں میں انشاءاللہ باقی معاملے بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ جہاں تک تعلق یہ ہے، ہم کل بھی کہتے تھے آج بھی کہتے ہیں، میرا اور آپ کا دل مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ میں بولو تو بردہ بنگو، ٹھیک ہے نا؟ میں ہم کل بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں، اسی پہ بات پوری کر رہا ہوں۔ باقی انشاءاللہ امدت طلاقی دوبارہ جو میلی نظر حرمین کی طرف اٹھائے یا حرمت رسول کی طرف اٹھائے یا عظمت قرآن کی طرف اٹھائے، اس آنکھ کا ڈیلا نکال دیں گے۔ منو امید سی بھی مرداں آڑا ہے کہ انشاءاللہ آکھو گے کریاں آڑے ہو تے سجے کھبے چنگیاں کرنیاں پرنیاں آڑے ہو، پر تسی نہیں گل بنائی۔ جو میلی نظر ادھر اٹھائے گا وہ ڈیلا نکال دیں گے۔ اجے بھی تھوڑ جا انشاءاللہ ٹھنڈا بھائی بندوق سدھی کرنی ہے، دوئے ہاتھ کھڑے کر کے کہن گے میں شیر پڑھنا ہے، سمجھ آئے گی تے انشاءاللہ پورے سینے دے زور نہ بابیاں سمیت بچیاں سمیت تل لا کے کرنا ہے تے حب رسول دے زور نال توحید دے نور نال کرنا ہے۔ میلی نظر جو اٹھائے وہ آنکھ پھوڑ دیں گے۔
माशाअल्लाह समझ आई है, थोड़े जे बंदे रह गए हैं। मैली नजर जो उठाए वो आंख फोड़ देंगे।